حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایسے ماحول اور ان حالات میں فرض ادا کا پیچھا لینا اور عزاداروں کا اکٹھا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عزاداری نہ کبھی ٹوٹی ہے نہ مٹے گی. اس لیے کہ ختم وہ ہوتا ہے جو وارث نہیں رکھتا، مٹتا وہ ہے جس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ دعائے صحرا ہو، وارث امام ہو. تو یہ حالات تھوڑی دیر کے لیے اپنے چنگل میں ہمیں لے تو سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتا. کیا کہنے واہ دلیل یہ ہے کہ اس ماحول میں بھی ہم ذکر حسین کہہ کے یہ اعلان کرتے مولا موت سے تھوڑی گھبراتے. موت تو ہمارے لیے افتخار ہے، اگر تیرا ذکر کرتے موت آ جائے اس سے بہتر. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ورنہ آپ دیکھیں پوری دنیا پریشان ہے، جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے دنیا پریشان ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم موت کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلتے. اور ایک خانوادے کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہاں نہ معلوم کتنے خانوادے والے، کتنے گھر میں رہنے والے. دنیا والوں ہمیں خانوادوں میں تقسیم نہ کرو، ہم ایک ہیں. ہم رہنے والے جہاں کے ہوں، رہتے جس گھر میں ہو، جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم ہیں عزادار حسین. ضرور بھیجو پر محمد والا. اور آپ کے درمیان ایک مدت کے فاصلے کے بعد حاضر ہوا. خاصا مدت گزری ہے، میں آپ سے دور رہا ہوں حالات کی بنا پر، مشغولیت کی بنا پر. آپ میری تقریر سے واقف ہیں کہ میں کس طرح کی تقریر کرتا ہوں. میں نے جس حدیث کو عنوان قرار دیا ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ کا نام ہے اور حسین کشتی نجات کا نام ہے. تاریخ اسلام میں دو کشتی بنائی گئی. تاریخ اسلام میں دو کشتی کا پتہ ہمیں ملا. ایک کا بنانے والا نبی تھا، توجہ دو، کون سی کشتی؟ جسے نوح نے بنایا تھا. جب واقعہ آپ کے ذہن میں نوح نے بنایا تھا. ایک کشتی کا اعلان بھی نبی کر رہا ہے لیکن کشتی امامت کے ثبوت کر رہا ہے. جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، آپ کا واقعہ آپ کے حوالے ہے، تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ہے نا؟ کیا کشتی ریگستان میں چلے گی؟ کیا بالو پہ نبی کشتی چلائیں گے؟ جو آ رہا تھا نبی کا مذاق اڑا رہا تھا.
ایک بوڑھیا آ گئی، اس نے جیسے ہی نوح کو کشتی بناتے دیکھا آواز دی یا نوح علیہ السلام کیا طوفان آنے والا ہے؟ میرے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ کسی نے پڑھ کے کہا بڑھیا تجھے کیسے معلوم کہ طوفان آنے والا ہے؟ کہ نبی کام کر رہا ہے اور نبی بیکار نہیں کرتا۔ نبی کا کشتی بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ طوفان کیا نبی کشتی بنا رہا ہے، اور یہ کشتی بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ نبی نے کہا کہ طوفان آئے، پھر میرے نبی بچے گا کون؟ جو کشتی پہ آ جائے، کوئی شرط نہیں لگائی ہے یہ آ جائے وہ آ جائے یہ نہ آئے، وہ جو آ جائے۔ توجہ میرے دوستو، یعنی کشتی نجات اسے کہتے ہیں کہ جو آ جائے، چاہے وہ نوح کی کشتی ہو یا حسین کی جو کشتی میں آیا ہے بچ جائے، کہاں جو انحراف کر دے تب ڈوب جائے گا۔ کب میں بیٹھے رہتی ہوں، جب کشتی تیار ہو جائے میں سوار ہو جاؤں گی۔ توجہ کتنا یقین ہے، آپ کشتی بنائے میں انتظار کر لیتی ہوں، یہ میری گٹری، یہ میں۔ نبی نے جب دیکھا اچھا تو یہاں رہتی ہے جا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تجھے بلا لوں گا۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، جب کشتی تیار ہو جائے گی میں تمہیں بلا لوں گا، تم جاؤ اپنے گھر آرام سے رہو۔ ضرور میرے اور یہ جو کشتی بنی نا جلدی سے، اس سے بننے میں جانتے کتنا وقت لگا ہے؟ 900 سال۔ جب جناب نوح نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ نے کہا نوح وہ کام کرو کہ دخ میں خرما ڈالو، وہ جب دخ جو ہے پیڑ بن جائے پھر اسے کاٹو سکھاؤ اور اس پہ پٹرے بناؤ پھر کشتی بناؤ۔ پھر 300 سال لگے، 300 سال 300 سال کے بعد نوح نے جب کشتی بنائی تختے ٹوٹ گئے۔ میرے عزیزو عذاب آنے والا ہے، اللہ کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے، گناہگار ہے پھر بھی عذاب سے بچا رہا ہے۔ 300 سال کی محنت ختم، نو پھر 300 سال پھر لگے، پھر کشتی ٹوٹ گئی، پھر 300 سال 900 سال کے بعد کشتی جناب نو تیار ہوئی۔ تیار ہونے کا اعلان ہو گیا اور سوار ہو جاؤ۔ جلدی جلدی میں بات، جس تک یہ آواز پہنچی وہ آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی ایسا نہ تھا جہاں آواز نہ پہنچی ہو۔ آواز پہنچی سب تک، جسے بچنا تھا وہ آ گیا۔ اب ہم سے نہ پوچھو تمہارا امام آئے گا آواز کیسے پہنچے گی، جس تیار میں رہیں گے امام وہاں سے آواز دیں گے، ہم یہاں سے کہیں گے لبیک یا مہدی۔ سوار ہو گئے لوگ، کشتی نوح کی چل پڑی، کوہ جودی پہ جا کے کشتی رکی۔ نوح بھول گئے کسی بڑھیا کو لینا ہے۔ اچھا میرے دوستو، بڑھیا کو لینا ہے جناب نوح بھول گئے۔ ایک مدت کے بعد کشتی سے جناب نوح اترے، دیکھنے چلے کہاں کہاں کون کون۔ وہ جا رہے راستے میں ایک جھوپڑی نظر آئی، یہ کون سی جھوپڑی ہے جو سیلاب سے بچ گئی؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یہ ہے کون سی جھوپڑی جہاں سیلاب نے کوئی اثر نہیں کیا؟ پہنچے، آواز دی، بڑھیا روٹی بنا رہی تھی۔ نہیں ہے، بڑھیا نے نوح کی آواز سنی، ویسے ہی روٹی توے پر کیا آواز دی، لبیک یا نبی اللہ۔ کیا سیلاب آ گیا، کیا طوفان آ گیا؟ بڑھیا طوفان آ کے چلا گیا، کا طوفان آ کے چلا گیا پتہ نہ چلا۔ یہ کہہ کے بڑھیا نے بتا دیا اگر عقیدہ ہو اللہ کے نمائندے کے ساتھ رہیں گے تو چاہے جہاں
امام کے دور میں ہوگے یا نہ ہوگے، امام جب بھی آئے گا، جس دور میں بھی آئے گا، ہم جہاں بھی ہوں گے وہاں سے کہیں گے لبیک لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یہ وہ کشتی ہے جو نوح نے بنائی، کیا کہنے، لیکن یہ وہ کشتی ہے جس نے اپنے سواروں کو جا کے وہ ہے جودی پہ اتار دیا. وہ بھی کشتی ہے، نوح کے سوار ہوئے کہاں اترے؟ بولیے، وہ ہے جودی پہ، جودی پہاڑ میں جا کے یہ اتر گئے. نوح کی کشتی پہ لاکھوں سلام، لیکن اپنے سوار کو لے جا کے کوہ جودی پہ اتار دیتا. میرے ساتھ رہی گا، نوح کی کشتی پہ لاکھوں سلام، لیکن نوح کی کشتی وہ کشتی ہے جو اپنے سواروں کو لے جا کے جودی پہاڑ پہ اتار دیتی ہے. حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جو اپنے سواروں کو جنت میں لے جا کے بس شرط یہ ہے کہ اس کشتی پہ سوار ہو جایا جائے، اور جو حسین کی کشتی پہ سوار ہو جائے پھر وہ کیا کہلاتا ہے. میں نے کہا نا، نہ ہمارے کیا قبیلہ دیکھا جاتا، نہ خاندان دیکھا جاتا، نہ محلہ دیکھا جاتا، ہم صرف ایک دائرے میں آتے ہیں، اور وہ دائرہ ہے دائرہ عطا. میری بات عرض کر دوں، آپ کی زحمت آگے بڑھاؤں، یاد رکھیے گا، آزاداروں سے دشمنی کر لینا کوئی بات نہیں، آزاداروں سے دشمنی کرنا کوئی بات نہیں، آزاداری سے دشمنی کرنا، آزاداروں سے دشمنی چل سکتی ہے، آزاداری سے دشمنی نہیں. آزاداروں سے دشمنی کرو گے، آزادار تجھے معاف کر دے گا، لیکن آزاداری سے دشمنی جہنم تک پہنچا دے گا. دشمنان اہل بیت پر، اور ہمارے کیا ہوگا؟ ہمارے کیا آزادار سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، آزاداری سے دشمنی ہوتی ہے. اگر اس امام بارگاہ کے بانی فلاں صاحب ہے اور ان سے ہماری تن گئی تو یہاں امام باڑے میں آنا چھوڑ دے گا، نہیں آؤں گا امام باڑے، میں لسٹ میں نہیں آؤں گا. اور ان کے بیٹے کی شادی ہے، سب سے پہلے پہنچوں گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھیا، تمہاری دشمنی تھی ان سے، وہاں پہلے جہاں زہرا آئے وہاں سب سے بات، کیا بات ہے، تمہارا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم دشمنی ان سے نہیں، زہرا جو زہرا سے دشمنی کرے نہ دنیا کا ہوتا ہے. اور ایک ہمارے ایک بیماری اور چلی ہے، اس سے بچنا ہوگا. وہ بیماری کیا ہے؟ پہلے آپ کی مسجدیں بڑھتی ہوئی نظر ہوتی ہے، آپ کی یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے نا. ساری شیعوں کی مسجد مل جائے گی، دیوبندی کی مل جائے گی، بریلویوں کی مل جائے گی، وہابیوں کی مل جائے گی. مسلمانوں سے پوچھو اللہ کی مسجد کہاں ہے؟ سب کی مسجد بھائی اب ہمارے آ گیا ہے. اعظم گڑھ والوں کی مجلس، بہار والوں کی مجلس، خان کی مجلس، سید کی مجلس، خوجے کی مجلس، خوجے کی مجلس ملی، سید کی مجلس ملی، خان کی مجلس ملی. مسلمانوں شیعوں اتنا بتا، حسین کی حسین کی مجلس کہاں ہے؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں. نہ ہمیں خوجوں کی مجلس چاہیے، نہ شیعوں کی مجلس چاہیے، نہ وہابیوں کی، مجھے ایک ہی مجلس چاہیے جو حسین کی. آج انٹرنیٹ پر ایک پیغام آ رہا ہے، کسی مولانا نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں، اس میں بڑے بڑے علماء اس دائرے میں آ گئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ کسی نے بیان کیا
कि शिम्र और हजरत अब्बास में नानिहाली रिश्तेदारी थी, उन्होंने उसका इनकार किया है। याद रखिएगा, इस्लाम में रिश्तेदारी नहीं चलती। मैं कुछ कह रहा हूँ, इस्लाम में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती। अगर रिश्तेदारी चलती तो नूह की बीवी, लूत की बीवी दो नबी है, दोनों नबियों की बीवी पर कुरान ने लानत की है। क्या कहने, अगर रिश्तेदारी म्यार होता तो नबी की बीवी पर लानत क्या कहने। चलिए उसी कुरान में जनाब आसिया कौन है? फिरौन जैसे मलून की बीवी, वो फिरौन तो खुद को खुदा, बोलिए खुदा मानता है, खुदा कहता उसकी बीवी, लेकिन लाते एहतराम। रिश्तेदारी होती तो नूह की बीवी को बुरा ना कहते, रिश्तेदारी म्यार होती तो फिरौन की बीवी को सलाम नहीं कहते। और आगे बढ़िए, तारीख इस्लाम में सबसे भयानक रिश्तेदारी उम्मे हबीबा की, नबी की बीवी उम्मे हबीबा, और तारीख में सबसे भयानक रिश्तेदारी इनकी अबू सुफियान जैसे लानती की बीवी, मुआविया जैसे की बहन, यजीद जैसे की फूफी। इससे खतरनाक रिश्तेदारी हो सकती है? बोलिए, इससे खतरनाक रिश्तेदारी अबू सुफियान की बीवी, मुआविया की, बोलिए हाँ दीजिए, बहन यजीद की, लेकिन हम उन्हें सलाम करते हैं। इतनी खतरनाक रिश्तेदारी होने के बावजूद हम उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने किया क्या था? एक काम, एक रोज उनके बाबा मिलने आए, आबादी या रसूल अल्लाह, क्या इजाजत है कि मैं अपने बाप से मुलाकात करूं? रसूल ने कहा, चाहे वो काफिर ही क्यों न हो, आपके बाप हैं, आप उससे मिलिए। आए घर पे, डॉक्टर बात किया, उम्मे हबीबा ने इजाजत दे दी, दाखिल हुए, चाहा कि बिस्तर रसूल पे बैठ जाए, चाहा कि बिस्तर रसूल पर बैठ जाए। का बाबा धूप, उसके बाद बिस्तर को लपेट दिया, बिस्तर को लपेट दिया। अबू सुफियान ने कहा, ये क्या? कल याद रखिएगा, आप मेरे बाबा तो है, लेकिन ये मेरे उस शौहर का बिस्तर है जो खातमुन नबी है। इस बिस्तर पर आप जैसा नजिस नहीं आ सकता। आप समझे, बेटी थी, बाप का एहतराम किया, लेकिन बता दिया अच्छी बीवी वही होगी रसूल की, जो रसूल की जगह पर अपने नालायक बाप अगर किब्र की रिश्तेदारी थी हजरत अब्बास की, कोई फर्क नहीं पड़ता। रसूल के चचा, बोलिए अबू लहब, तब्बत के दादी लहब, चचा लाइए तो। अब क्या चचा होने की वजह रसूल की शान में गुजर हो सकती है? इस्लाम में रिश्तेदारी नहीं चलती, इस्लाम में कुर्बे इलाही चलता है। जो अल्लाह से जितना नजदीक, अल्लाह उसे उतना पसंद, बेशक बेशक उसे उतना पसंद। दूर वाले सलमान को सलमानो मिन्ना अहले बैत कह दिया, चचा को बदन से उठा दिया। दरूद है जो मोहम्मद वाले, याद रखिएगा, इमाम हुसैन से अगर वाबस्ता हो तो हुसैनी बनो, अज़ादार बनो। कभी अज़ादार तो मतलब आपको हज नसीब करे, जो लोग हज से लौटे उनसे एक सवाल कीजिएगा, जो हज से लौटे उनसे एक सवाल कीजिएगा, क्या आप हज में गए थे? जी, तो आपने मेरे मौला का घर देखा? मेरे मौला का घर देखा? वो बोले जी देखा। अज़ादार अगर करबला से आए, उनसे भी पूछिए
کربلا گئے تھے؟ ہاں میرے مولا کا گھر دیکھا؟ کہیں گے ہاں. اب ذرا فرق پہچانیے گا. جو حج کرتے آئے ہیں ان سے جب پوچھو گے کہ میرے مولا کا گھر دیکھا کیا؟ ہاں. کہ میرے مولا کا گھر کیسا پایا؟ کہ تمہارے مولا کا گھر کعبہ. تمہارے مولا کا گھر کعبہ، تمہارے مولا کا گھر کعبہ، تمہارے مولا کا گھر کعبہ. جو کربلا سے آئے اس سے پوچھو میرے مولا کا گھر دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کیسا پایا؟ کیا تیرے مولا کا گھر جنت کا نام ہے. کربلا بہت دور کی بات. نہ معلوم کس پر نگاہ عنایت ہو جائے وہ کربلا چلا جائے. دولت کربلا نہیں لی جاتی. کبھی مت سوچے کوئی دولت نہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا. بہت سے دولت والوں کو دیکھا. اب بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اسے حسین نے بولا دیا کربلا پیسے میں نہیں جائے گا. کربلا حسین کی دعوت میں جایا. بے شک بے شک. اور جسے حسین بلا لے. اب یہی بات میں یہاں کہہ دوں فرض اعظم میں بھی آیا نہیں فرض اعظم بھی بلایا جاتا ہے. جسے بلایا جائے وہ آتا ہے. جسے نہیں بلایا جائے ابھی تمہارے محلے میں مجلس ہو رہی ہو اور مجلس میں نہ آؤ نا. حضرت میں کے لیے ضرور سوچنا. ہمارے محلے میں مجلس ہو رہی ہو اور مجلس میں نہ آ سکے تو ضرور سوچنا تم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ زہرا نے نہیں بلایا. مجلس میں دعوت زہرا دیتی ہے. میں نے روایت دیکھی وہ آپ کے سامنے بیان کروں. روایت یہ ہے کہ کوئی انسان فرزادہ پر اس وقت جا ہی نہیں سکتا جب تک ایک دن پہلے بطول جبریل سے نہ کہہ دے کہ فلاں 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 کا نام لکھ دے یہ میرے بیٹے کے فلاں فرزادہ پہ جائے گا. اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ اپنے پر افتخار کیجئے. آپ اپنے پہ فخر کیجئے کہ آپ کا نام ایک دن پہلے زہرا نے لکھوا دیا تھا رجسٹر میں. آج ہم نے آ کے بتایا زہرا تو نے بلایا ہمارے ضرور دے دو. میرے عزیزو اگر آپ آئے تو دو چار بات اور لوگ ناز کرتے ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں. کوئی دولت پہ فخر کرتا ہے, کوئی شہرت پہ فخر کرتا ہے, کوئی کرسی پہ فخر کرتا ہے, کوئی طاقت پہ فخر کرتا ہے. لیکن چیزوں کو تو فخر نہ کرنا. نہ دولت پہ فخر کرنا, نہ طاقت پر, نہ عہدہ پر, نہ کرسی پر. اس لیے کہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں, ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں. لیکن تمہیں ایک پیغام دے دوں, اگر تم چاہتے ہو کہ کسی چیز پہ فخر کرو, کسی چیز پہ گھمنڈ کرو, تو کائنات میں صرف ایک چیز ہے جس پہ تم فخر کرنا, جس پہ تم گھمنڈ کرنا, وہ ہے دامن حسین. بے شک. کیا کہنے, فخر کرو کہ تم وہ ہو جس نے دامن حسین کو اپنے ہاتھوں سے. کیا کہنے, حسینیان زندہ باد, حسینیان زندہ باد, یزیدیان زندہ باد, دشمنان اہل بیت پر یہ ہمارے سب سے بڑا افتخار ہے کہ ہم نے تحریک اہل بیت کو چھوڑا ہے, جس کا ہر فرد بلا چھوڑا. اور ہم نے اہل بیت کو رشتہ داریوں میں تھوڑی مارا. ہم نے علی کو تھوڑی مان لیا کہ علی رسول کے داماد. ہم نے کائنات میں علی جیسا کوئی دوسرا نہ پایا اس لیے مان لیا. ہم نے زہرا کے تھوڑی مان لیا کہ رسول کی بیٹی. ہم نے زہرا کی عظمت کے لائق کسی کو نہیں دیکھا سوائے زہرا کی کہ بول اٹھا فاطمہ تو ہی فاطمہ. ہم نے کردار دیکھے ہیں, اور جب کردار کے اس بلندی کو دیکھا ہے تو ہم نے وابستہ کر لیا کہ جب ہمارے رہبر ایسے ہوں گے تو ہم بھی صحیح رہیں. بے شک بے شک. اب
हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमने ऐसी शख्सियतों का दामन थामा है तो फिर हमने भी कुछ बदलाव होना चाहिए। मेरा तुझे क्या बताऊं, तुम्हारी हर आवाज, तुम्हारी हर सदा अली सुनता है। तुम्हारी हर आवाज, तुम्हारी हर सदा अली सुनता है। सलवार भेजो तब भी सुनता है, नारे हैदरी करो तब भी सुनता है। मुमकिन है कि आप कहेंगे मौलाना बाहर हम चले जाएं और यहाँ नारे हैदरी लगे तो हमें नहीं मालूम होगा किसने नारा लगाया किसने नारा नहीं लगाया। होता है, अगर नारा हैदरी लगाया जब बाहर हो तो क्या पता किसने लगाया किसने नहीं लगाया। अर्शी साहब ने नारा हैदरी लगाया ये नहीं लगाया, मालूम होगा नहीं हो। लेकिन बात आप हवाले कर दो। एक रोज रसूलुल्लाह ने कहा अली जो आए उसे न आने देना, जो भी आए उसे आखिर नहीं। एक साल आगे आपके अली ने रोक दिया, कहा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्या रसूल ने मना किया? क्या क्यों? तो रसूल से फरिश्ते मिलने आए हैं, रसूल से 360 फरिश्ते मिलने आए हैं। किसने कहा? बोलिए। अली ने कहा 360 फरिश्ते। बात खत्म हो गई। दूसरे बुलाए, या रसूल अल्लाह मैं कल आया था लेकिन अली ने आपसे मिलने नहीं दिया और कहा कि मेरे रसूल से 360 फरिश्ते मिलने आए। रसूल ने अली से पूछा अली तुम्हें कैसे मालूम कि 360 फरिश्ते आए? या रसूल अल्लाह मैंने 360 आवाजें सुनी, मैंने 360 बोलिए आवाजें सुनी, जितने मीकाईल भी थे, जिब्रील भी थे, इस्राफील भी थे, यानी फरिश्तों की आवाज काली कहते ही उसे जो सबकी भेजे। अगर नारे हैदरी लगाए ताली बताएगा कि किसने नारा लगाया, किसने सलवार भेजा, इसलिए कि अली सबकी आवाज जानता है। कायनात जितनी मखलूक़ात सब आवाज कायनात में जितनी मखलूक़ात सब बोलती हैं सिवाय एक को छोड़ दो। जरा अगर साफ करना है कि कायनात की हर मखलूक बोलती, यहाँ तक कि चूंटी भी बोलिए बोलती है। अगर चूंटी बोलती न होती तो सुलेमान कैसे सुनते कि चूंटियों की सरदार कह रही थी कि जल्द से जल्द अपने सुराख में चलो जाओ। जो सुलेमान का सुनना इस बात की दलील है कि चूंटी भी बोलेगा। मैंने कहा सारी मखलूकात बोलती है, एक मखलूक को छोड़ो। एक रिसर्च स्कॉलर अल्लाह के मखलूकात पर रिसर्च किया और उसने अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक जिसे चूंटी कहते हैं उस पर रिसर्च करना शुरू किया। 20 साल, कितने साल तक? 20 साल रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसने बताया कि चूंटियों की कितनी नस्लें हैं। उसने कहा दरख्त पर रहने वाली चूंटी अलग होती है, मट्टी में रहने वाली अलग होती है, पहाड़ों के पत्थरों पर रहने वाली अलग होती है, घरों में रहने वाली। उसने बताते डिस्कशन क्या है, फला चूंटी फला नस्ल की, 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 ये वहां रहती है, वहां रहती है, वहां रहती है, वहां रहती है। और दुनिया ऊपर फख्र कर रही थी क्या कहना इसके इल्म का, जिसने चूंटियों के ऊपर रिसर्च करके बताया कि कितनी नस्लें रहती हैं। ये बात नजफ के मदरसे तक पहुंची। वहां के एक तालिब इल्म ने मौलाए कायनात का एक खुतबा भेज दिया। जैसे ही उस रिसर्च स्कॉलर ने उस खुतबे को देखा, खुतबे को पढ़ा, कहा काश 20 साल पहले ये खुतबा मिला, काश
20 سال پہلے یہ خطبہ مل جاتا تو میرا 20 سال ضائع نہیں ہوتا، میرا 20 سال ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے 20 سال ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ چونٹیوں کی نسل کتنی ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے علی نے بتایا چونٹیوں کی رگیں کتنی ہوتی میں نے کہا کائنات کی ساری مخلوق بولتی ہے، ایک مخلوق کو چھوڑ کر جسے مچھلی ہے، مچھلی نہیں ہوتی، مچھلی کی آواز نہیں ہوتی، اس لیے وہ پانی میں رہتی ہے اور اگر وہ بولنا چاہے تو پانی اس کے پھیپھڑے سے پہنچے گا اور وہ اس دنیا سے مٹ جائے گی۔ وہ بول یہاں تک ہے آپ میرے ساتھ؟ اگر باتیں کو چاہتے کہ میں مکمل کروں گا آپ میرا ساتھ دے دیجیے۔ اور ساتھ جانتے ہیں جب عمر بن عبداللہ کو علی نے زیر اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ کیا تھا جس پہ ہیرے جواہرات چڑھے ہوئے، علی نے وہ نیزہ عمر بن عبداللہ کے ہاتھ سے چھینا اور چھین کے ہوا میں پک کر دیا، ہوا میں پھینک کیا کیا بولے کے ساتھ یہ ہوا میں پھینک دیا۔ عمر بن عبداللہ نے کہا مولا علی میرے ہاتھ میں نہ ہوتا آپ رکھ لیتے، آپ کو نہیں معلوم اس نیزے میں کتنی قیمتی جواہرات طرف ہمیں ساتھ نہیں گا، کتنے قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں نہ ہوتا آپ کو رکھ لیتے۔ علی نے کہا دیکھو گے کہ علی نے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ اب عمر بن عبداللہ کیا دیکھتا ہے کہ نیزہ ہواؤں میں تیرتا ہوا، میرے ساتھ رہے گا، ہواؤں میں تیرتا ہوا سمندر کی طرف چلا۔ سمندر میں ایک مچھلی پر مگرمچھ حملہ کرنا چاہتا تھا، مگرمچھ حملہ کرنا چاہتا، اس نیزے نے مگرمچھ کے منہ میں ڈال کر مچھلی کو مگرمچھ سے بچا لیا۔ میرے مولا علی ہم نے تو یہ دیکھا کہ مچھلی کی آواز نہیں ہوتی، اگر اتنا مدد کو پکارا آپ کی تو آواز نہیں ہوتی۔ علی نے پلٹ کے کہا علی زبان کا محتاج نہیں، علی دل کا محتاج ہے، جو بھی آواز دیتا ہے علی لبیک کہتا جس پر جو سوار حسین سے جنت آج مجھ سے کہا گیا تھا کہ مسائل کی ہمیں سکینہ ہے، میں مثال کی چار باتیں آپ جانتے ہیں سکینہ کسی یاد رکھیے گا، دولت سے آپ سب سے خرید سکتے ہیں، تب اچھی گاڑی لے سکتے، اچھا کار لے سکتے، لیکن دولت سے سکون نہیں خرید سکتے۔ خرید سکتے نہیں خرید سکتے، لیکن فرض ادا پہ آگے بولے نا کچھ ملے یا نہ ملے سکون ضرور ملتا ہے، بولے گا سکون جسے دولت سے نہیں خریدا جاتا حسین سے فری میں دیتا، جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا اسے حسین فری میں بولے گا فری میں دیتا ہے۔ تو کائنات جہاں سکون کو تلاش کرے اسے حسین کہتے ہیں، کائنات جہاں سکون تلاش کرے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جہاں سکون تلاش کرے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ چلیے جلدی سے چاہتے چلا تھا اور آگے بڑھیے تمام ہو گئے دنیا جناب شہروانوں، جناب بی بی لیلا اور روا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چند چیزیں
آپ کے مشرکین کراموں کی رباب کون ہے جو سکینہ کی ماں ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ یہ تو بیٹے برحمد یمن کا بادشاہ جس کا نام عمر قیس، عمر اس نام کے دو لوگ گزرے ہیں، ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے عمر قیس کا نام، اور ایک یمن کے بادشاہ جس کا نام عمر قیس۔ اور جو یہ وہ عمر قیس ہیں یمن میں پیغمبر اسلام نے اپنے دور میں بادشاہوں کو ختم کیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اپنے اصحاب کے ساتھ یمن جو خود لے کے گیا اس کا نام علی ابن ابی طالب یعنی یمن کے مسلمان صحابہ کی وجہ مسلمان نہیں ہوئے، یمن کے مسلمان ولایت علی کی بنا پہ مسلمان، یمن کے مسلمان ولایت میرا عزیزو عمر قیس نے علی سے مہلت مانگی کہ مولا ہمیں مہلت دیا جائے، میں آگے اسلام قبول کروں۔ ایک مدت کے بعد عمر قیس مدینہ آئے، اور مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے علی کے ہاتھوں میں بیعت ہوئی۔ اب ذرا سا دیکھا ہوئے گا عمر قیس جب آئے تو اس وقت ان کے پاس ایک بیٹی تھی جس کا نام مولا کائنات نے ام فروہ رکھا، اور ان کا عقد امام حسن مشتبہ سے ہوا۔ ام فروہ عمر قیس کی بڑی بیٹی جن کا عقد جناب حسن مشتبہ سے ہوا، اور کربلا میں ان کے دو فرزند جناب قاسم اور عبداللہ شہید ہوئے۔ یہ وہ بیوی ہے جن کے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور اس کا عقد امام سید سجاد سے کیا گیا، اور امام محمد باقر اس کے متعلق ہوئے۔ آپ دھیان میں رکھیے پوری تاریخ آپ کے حوالے کر رہا، یعنی عمر قیس بادشاہ کا ایک بیٹی جن کا نام ام فروہ جو جناب قاسم کی ماں، یہ عقد مولا کائنات کی زندگی میں ہوا۔ اس کے بعد امام حسین کا عقد اسی عمر قیس کی دوسری بیٹی جس کا نام حسن مشتبہ نے رباب رکھا تھا حسین کی، ہمیں ساتھ ہے سن 53 ہجری میں بعد شہادت امام حسن مشتبہ جناب رباب کا عقد حسین ابن علی سے ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ عمر قیس چونکہ بادشاہ تھے، انہوں نے مدینے میں بہت سے مکانات بنائے تھے اور اپنی بیٹیوں کے نام ہبا کر دیا تھا، اور آج بھی جو لوگ زیارت کو جائیں گے یا گئے ہوں گے تو میری بات تائید کریں گے کہ آج بھی مدینے میں دسترخوان امام حسن، اور ہر روز 5000 لوگ دسترخوان امام حسن میں آگے کھانا تناول فرماتے۔ یہ اسی بیوی کی تنقیت ہے جو آج تک امام حسن کے نام پر کیا کہنے سن 53 ہجری میں ہمارے مولا حسین کی کا عقد جناب ام رباب سے ہوتا ہے، اور سن 56 ہجری میں حسین اور رباب کے گھر پہلی اولاد اس دنیا میں آتی ہے جس کا نام سکینہ رکھا گیا۔ اور اسی بیوی سے سن 60 ہجری میں ایک بچہ اس دنیا میں آیا جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ آپ کے ذہن میں ہے۔ روایت یہ کہتی ہے جب رباب کی شادی امام حسین سے ہوئی اور جناب سکینہ اس دنیا میں آ گئی تو رباب کبھی کبھی اپنے میکے چلی جاتی تھی،
چونکہ کہا یاری مدینہ ہی جا کے مسکین تھا. تو جب رباب اپنے میکے چلی جاتی تھی تو حسین کا ایک فقرہ تاریخ میں آج بھی موجود ہے. تو حسین نے کہا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ. میں پوری تاریخ آپ کے حوالے کر دی. آج سفر کی دو جب لوگوں کی شب آ گئی عزیزو کربلا سے قافلہ چلا کوفے پہنچا اور کوفے سے قافلہ شام. ایک سفر سن 61 ہجری کو یہ قافلہ شام میں داخل ہوا. عزیزو ایک سفر 61 ہجری کو شام میں یہ قافلہ داخل ہوا. آپ نے برابر ایک روایت سنی ہوگی کہ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, امام نے کیا کہا تھا؟ الشام الشام الشام. میں نے روایت میں دیکھا کہ مولا الشام الشام الشام. میں سوچا کرتا تھا کہ مولا میرا ایک مرتبہ بھی شام کہتے تھا میں معلوم ہو جاتا کہ سب سے زیادہ مصیبت شام میں پڑی, لیکن مولا نے 3 مرتبہ کیوں کہا الشام الشام الشام. الشام پہلا شام یعنی بازار شام, دوسرا شام یعنی دربار شام, تیسرا شام یعنی زندان شام. میرا سجاد کہتا بازار شام میں سجاد, دربار شام میں سجاد, زندان شام. خدا آپ کو کسی کو میں نہ بلائے سوائے تمہیں حسین میں 2 بازاروں سے یہ قافلہ گزرا, ایک کوفے کے بازار سے ایک شام کے بازار سے. لیکن دونوں میں بہت فرق تھا. کوفے کے بازار سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ان پر صدقات کے کھجور پھینکے گئے اور سکینہ کہتی رہی ہم پہ صدقہ حرام ہے, لیکن کوفے کے بازار میں ان پر پتھر برسائے گئے, ان پر انگارے پھینکے گئے اور سکینہ کہتی رہی چچا عزیزو شام کے بازار سے یہ قافلہ تھا. ایک صحابی پیغمبر جس نے سنا کوئی باغی سے جنہوں نے یزید پر خروج کیا, باہر نکلے ایک ضعیف کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھیلی تھی. قریب پہنچے, آپ لوگوں سے کیا خطا ہو گئی, آپ نے یزید پر کیوں خروج کیا؟ یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے کہا اے میرے نانا کے صحابی, کہ جیسے اس نے کہا نانا کے صحابی کہ میں پہچانتا ہوں آپ مجھے نہیں پہچانتے, آواز دیا تر کہ میں علی ابن حسین, وہ نوکے نیزہ میرے بابا کے ساتھ, وہ علی اکبر, وہ عباس. صحابی نے ہاتھوں کو چھوڑا, کوئی حکم دے جو میں بجا رہا ہوں, کوئی حکم دے جو میں بجا رہا ہوں. کسی پر ایسا حکم نہ آئے جو امام نے ایک جملہ کیا آوازی میں نانا کے صحابی یہ بتا دے تمہارے پاس کچھ پیسے بھی ہیں؟ سنو کہ دادا کہاں مولا میرے پاس 2000 دینار ہے. کہا اچھا بازار سے چادریں زمین نہ میرے بوبیا میں بیچ رہا ہے, میری مائیں بے بیدار ہے. یہ صحابی کہتا ہے میں گیا, میں نے 1000 درہم کے چادریں خریدی, بیویوں میں تقسیم کر دیا, لیکن اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ نوکے نیزہ سے وہ چادریں بھی اتار دی گئی. میں اپنے بیمار امام کے قریب گیا,
साहबी जो पैसे बचे हैं ना वो नए जो लोग नेता लिए हैं उन्हें दे दो, कहो जरा आगे चले जाए। आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, जब ये आगे चले जाएंगे ये सारे तमाशा भी आगे बढ़ जाएंगे। मेरी माँ भूखियों के मसला नहीं है, नामालूमों की निगाह से माफो। मैं आगे बढ़ा, एक आयत मैंने क्या देखा, एक इंसान ने थैले से पत्थर निकाला और सरे हुसैन की तरफ फेंका, जो जाके हुसैन की पेशानी पे लगा। सहाबी ने तलवार मैदान से निकाली, सईद सज्जादी का, मेरे नाना के सहाबी, तलवार को मैदान में रखो, तुमने सिर्फ एक मरतबा देखा, मैं करबला से शाम पत्थर खाते आए, आवाज दी, कैदी आगे जो लोग शाम की ज़ियारत को गए हैं उन्होंने देखा कैदियों के बैठने की जगह भी आज है, और जहाँ पे यजीद बैठता था वो भी जगह है। यजीद वहाँ बैठकर कैदियों से तारुफ करा रहा है, और कोई तारुफ करा रहा है, हाज़िर ज़ैनब, हाज़िर कुलसूम, हाज़िर सकीना। तो एक आएगा आवाज़ दी, इस बच्ची को करीब लाओ, सकीना को करीब बुलाया, आवाज़ दी, क्या हुआ, क्या सुना है तेरा बाबा तुझे बहुत मैंने सुना है सुबह सुबह अपने हाथों से खजूरें खिलाया था, क्या इस खान के नीचे खजूरें हैं, क्या खजूरें खाओगी, खाने का बाद जब पर्दा हटाया कोई भी बेटी अपने बाप को इस हाल में न देखे, बाबा का अगर तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता है ना तो वहीं से आवाज दो, तेरे बाबा का 70 कोट में आ जा, फिर अम्मा ने तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता है। सकीना ने जले हुए दामन को फैलाया, बाबा तेरी मोहब्बत का इंतहा हो रहा है, अब सकीना ना आएगी, तू आ जा। रिवायत कहती है तन से सर उठा, सकीना की गोद में पहुंचा, सकीना ने रुखसार पे रुखसार रखे, बाबा तेरे बाप ज़ैनब की लेना चल रही, बाबा तेरे बाप तमाम कर देता। लेकिन एक रिवायत जो जिंदान शाम की जो आज की मुनासबत से आज ही की सब ज़ैनब ने सकीना को बेकरार देखा, कभी इस कोने में कुछ तलाश कर रही है, कभी उस कोने में तलाश कर रही है। आवाज़ दी, बेटी क्या तलाश कर रही हो, कब भी अम्मा मेरा बाबा अभी आया था, मेरा बाबा कह रहा था बेटी घबरा नहीं, मैं तुझे लेने आ गया, अम्मा मेरा बाबा नजर नहीं आता। ये सुनना था कि एक को राम बरपा हुआ, ये आवाज यजीद के घर तक पहुंची, सबक पूछा, लोगों ने बताया सकीना को बाप याद आ गया, हुसैन का सर दस्त में रखकर जिंदान में भेज दिया गया। आखिरी जुमले हैं, एक मरतबा सकीना ने बाबा के सर को देखा, हाथों में लिया, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, सुनोगे अजीजों, जिंदान में शाम के ज़मीन पे ले अपने सीने पे बाबा का सर रखा, जुल्फों पे हाथ डालो, कभी रीश मुबारक को छूती है, कहती है बाबा तेरे रीश पे गर्द लगे हुए, बाबा तेरी पेशानी पर खून के छींटे, ए बाबा तुझे किसने सताया, ए बाबा तुझे किसने कत्ल किया, ये कह के कहते एक मता सकीना खामोश हुई। आवाज दी ज़ैनब ने, सज्जाद बाबा के सर सकीना से ले लो, सकीना सुनोगे। सज्जाद आगे बढ़े, एक मतबा क्या देखा, सकीना बाबा को गले में हाथ डाले, हाथ जो हटाया, आवाज दी, भूमि अम्मा, अम्मा वो बाप को संभालो, क्या हुआ, क्या इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, भूमि अम्मा मेरी बात इस दुनिया से गुजर रही। अल्लाह ताला को दिया कफन पहना पूरा वाक़या 3 हमने देखे हैं कि जब दफन करने आए हैं तो कब्र से हाथ नमदार हुए, एक जब अली ज़हरा को लेके आए थे तो रसूल के हाथ एक हाथ की मेरा बीमार सच्चा
میرا سجاد خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کرنے کی توفیق و سلیقہ عطا فرما۔ خدایا اتنا کہانی مر سے عالم بشریت کو نجات عطا فرما، اداکاروں کے اس سے محفوظ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مقدر میں شام کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما۔ روز محشر بی بی سکینہ کے صفات ہم سب کو نصیب فرما، ہم سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما۔